बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन गिरामी, आज के ब्लॉग में पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात और जो मौजूदा हुकूमत है इसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। ये जो बिला मुकाबला ज़िमनी इंतखाबात थे इसमें किस तरह से इस हुकूमत ने, नून लीग ने 13 हलकों में 12 में जीत गई है और एक हलका मुजफ्फरगढ़ का, जहाँ से सिर्फ एक सीट से इन्होंने ये सीट लूज़ की है, हरीपुर यानी कि जीत। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि बॉयकॉट कर रखा था और जिन हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के इम्कानात वाज़े थे, रोशन थे, हरीपुर वाला हलका, वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सूबा इनका, हुकूमत उनकी, सब कुछ, और वहाँ पर भी इनका हार जाना और एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जिनको कि 9 मई के केसेस में नाअहल किया गया था, उमर अयूब साहब, उनकी अहलिया, जब पहला नतीजा मौसूल हुआ, रिजल्ट्स जैसे जैसे आ रहे थे, शहर बानो साहिबा जो कि 25 से 30,000 वोटों से लीड कर रही थी, ऐसा क्या हुआ कि वो लीड करने वाली खातून एकदम हार जाती है और हारने वाले जीत जाते हैं। क्या कुछ किरदार अदा किया गया कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इन ज़िमनी इंतखाबात 2025 में क्या रोल रहा। तमाम तर सूरत हाल आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरे साथ रहिए। नाज़रीन गिरामी, इंतखाबात की बात करते हैं ज़िमनी इंतखाबात में, जहाँ पर इमरान खान ने इन ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट का ऐलान कर रखा था। आपको याद होगा जिस वक्त इमरान खान के एक सूबे के अंदर हुकूमत थी और इमरान खान के दौर में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त टर्न आउट तकरीबन 55% रहा था। अमूमी तौर पे होता ऐसा है कि जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अवाम का एतमाद होता है, अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं, रहनुमा होते हैं, हुक्मरान होते हैं, और उसी एतमाद के पेश नज़र अवाम ने ये फ़ैसला करना होता है कि उन्होंने घरों से निकलना है, अपना वोट कास्ट करना है या वोट कास्ट नहीं करना। तो अब ये सूरत हाल कल के दिन को लेकर के बड़ी दिलचस्प रही, और ये इस वजह से दिलचस्प इसको कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया हुआ था इन ज़िमनी इंतखाबात का, और एक तरह से बिला मुकाबला इंतखाबात थे ज़िमनी इंतखाबात, और इसमें जो टर्न आउट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियां हैं, जो इसमें किरदार रहा है इन ज़िमनी इंतखाबात में, वो किरदार काफ़ी दिलचस्प रहा है। टर्न आउट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा कुछ और गया था और फिर टर्न आउट आया कुछ और ये खुद ही वीडियोस भी बना बना के अपलोड करते रहे सोशल मीडिया पर। अवाम कल उस तरह से घरों से नहीं निकले हैं। फिर ऐसे हलके जहाँ पर हरीपुर का ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगी, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ज़िमनी इंतखाब जीता हुआ था। अब ये जीता हुआ इंतखाब किस तरह से हरवाया गया, फिर बैलेट बॉक्स किस तरह से उठाए गए, फिर जी ये इनके अपने रहनुमा, इनकी आप सीरियसनेस का, इनकी मैच्योरिटी का, इनके सियासी जो सेंस है, वो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पोलिंग स्टेशंस पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर के अपना जब वोट कास्ट करते हैं तो वहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, ये पिक्चर्स बनाते हैं, फिर सोशल मीडिया पर उनको अपलोड किया जाता है। और ये मैं आबिद शेर अली साहब की बात कर रही हूँ। आबिद शेर अली साहब वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में रहते हैं, हमेशा अपनी इन्हीं कुछ मखसूस हरकतों की वजह से, अपने इस तर्ज़ सियासत की वजह से, और एक बार फिर से, लेकिन अब पिछले दिनों जो उनकी फैमिली में शादी हुई, उनकी साहबजादी की, उसकी वजह से भी अभी वो ख़बरों में थे ही। जिस तरह से नमूदो नुमाइश से भरपूर वो शादी थी, वो फंक्शन था। उसके बाद अब ये ज़िमनी इंतखाब में जब वो वोट कास्ट करने जाते हैं तो वोट कास्ट करते हुए वो पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं और पोलिंग बूथ के अंदर, जहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक है, उसकी इस हद तक खिलाफ वर्जी और संगीन खिलाफ वर्जी के ज़िम्मे में आता है कि वो जाते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, उस पर बाकायदा वो बताते हैं कि मैंने कहाँ मोहर लगाई है, स्टैंप लगाई है, और फिर उसको वो अपलोड भी कर देते हैं। बहरहाल कागजी कार्रवाई, वक्ती कार्रवाई, आबिद शेर अली साहब को जी जो कि साबिक नून लीगी MPA भी हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है, और आबिद शेर अली साहब को अब जी वजाहत देंगे। आज उनको तलब किया गया है कि उन्होंने फुटेज बनाई थी वोट डालते हुए, बैलेट पेपर के ऊपर मोहर लगाते हुए भी उन्होंने दिखाया था कि देखो मैं किस पे मोहर लगा रहा हूँ। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। उधर ज़ाहिर है जीतना इन्होंने था, क्योंकि बिला मुकाबला ये इंतखाबात थे,
وہ اور آپ صورت حال دیکھیں 13 حلقے تھے اور 13 میں سے 12 پہ یہ جیت گئے ہیں، اور جو ایک حلقہ صرف ایک حلقہ وہاں پر یہ جڑا والا وہاں پہ جی یہ پاکستان مظفر گڑھ والا وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ وہ صرف جیتے ہیں، باقی 12 پہ 12 یہ کلین سویپ کیا جی انہوں نے ان کے اکارڈنگ۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے تک دن میں جس وقت یہ پولنگ کا عمل جاری تھا، اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، لوگ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا اور واویلا رونا پٹنا انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ آ نہیں رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف پھر ایک طرح سے ایک پارٹی نے بوائیکاٹ کر رکھا ہے، تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے جن حلقوں میں جن جگہوں پہ جن سیٹوں پہ وہ جیتے ہوئے تھے ان کی جیت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پتہ تھی، سب کو پتہ تھا، اور وہاں سے ان کو ہرا دیا گیا۔ کچھ اس کی تفصیلات کی طرف بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں این 129 لاہور، یہ حلقہ بہت اہم تھا۔ اس حلقے میں آپ کو یاد ہے حماد اظہر صاحب کے والد کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی تھی، اور پھر یہاں پر حماد اظہر صاحب نے تو الیکشن اس حلقے سے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، تاہم جو آزاد امیدوار ہیں ارسلان احمد ان کو 28,462 ووٹ اس حلقے میں پڑے ہیں، اور جو نون لیگ کے حافظ نعمان ہیں، حافظ نعمان صاحب جو ان کو یہاں سے وہ جیتے ہیں اس حلقے سے، ان کو 63,441 ووٹ پڑے ہیں جی اس حلقے سے۔ یہ تمام تر صورتحال۔ بہرحال ناظرین گرامی دوسری طرف بات کریں اگر چیچا وطنی کی، این 143 چیچا وطنی، تو وہاں سے چودھری طفیل جٹ فاتح قرار پائے ہیں، اور چیچا وطنی سے چودھری محمد طفیل جٹ نے 1,36,313 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ہری پور کا الیکشن جو کہ سب سے امپورٹنٹ تھا، این 129 بھی امپورٹنٹ تھا، لیکن یہاں سے ظاہر ہے نون لیگ ہے، یہاں سے ہو کیسے سکتا ہے؟ اور پھر ایسی صورتحال میں جو سب سے بڑی جو آپ کی مخالف پارٹی ہے اور سب سے بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے، اس نے اگر بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے تو پھر ظاہر آپ نے جیتنا ہی تھا، اور وہ آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ صرف ایک حلقے سے مظفر گڑھ حلقہ جہاں سے صرف وہ ایک کینڈیڈیٹ جیتا ہے ان کا۔ خیر ہری پور ہزارہ سے مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان 1,63,996 ووٹ ان کو پڑے ہیں جی، آپ دیکھیں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس وقت یہ نتائج ٹرن آؤٹ جاری تھا، اور ان انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اعداد و شمار جو فیگرز جاری کیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹرن آؤٹ کہا گیا تھا 5.6% رہے گا۔ پھر اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ خلائی مخلوق آتی ہے، جنات آتے ہیں، ووٹ ڈالنے آتا کون ہے، کہاں سے آتے ہیں، وہ ٹرن آؤٹ یوں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، 5 سے بڑھا کر اس کو 13.6 کر دیا جاتا ہے۔ ووٹ پڑے ہیں، ان کو بیلٹ پیپر اٹھا لیے گئے، بیلٹ باکسز، پھر ناظرین گرامی نتائج روک دیے گئے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دلچسپ کردار یہ ہے کہ جو ان کی اپنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر فارم 45 کوئی اور اپلوڈ کیا گیا تھا جس میں نتائج کچھ اور تھے، اور جو وہاں پر موجود لوگوں کو نتائج کے فارم 45 دیے جا رہے تھے وہ کچھ اور کہانی سنا رہے تھے، اس کے اکارڈنگ نتائج کچھ اور تھے، جن نتائج کو پھر یوں انہوں نے فارم 47 میں بدلا، جو جنرل الیکشن میں ہوا وہی ساری صورتحال کل بھی تھی، اور نتائج بدلتے گئے جیسے جیسے جس حلقے سے جو چاہتے رہے، جیسے جیسے چاہتے رہے ویسے ویسے نتائج بھی سامنے آتے رہے۔ اچھا جی ہری پور کی بات ہو رہی ہے، تو ہری پور آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ہار ناممکن والی بات ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار ہیں یہ شہرناز جو عمر ایوب، جو کہ عمر ایوب صاحب کی سابق قائد اس پہ اختلاف عمر ایوب خان صاحب کی اہلیہ بھی ہیں، وہ اس حلقے سے انتخاب لڑ رہی تھیں، اور ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان تھے جن کو کہ 1,63,996 ووٹ پڑے، اور جس پر نتائج آ رہے تھے کیونکہ ہم سارا دن کوریج کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں، تو اس وقت نتائج کچھ اور بتا رہے تھے۔ جس وقت میں نے پہلا نتیجہ اناؤنس کیا تھا تو اس وقت شہرناز صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ لیے ہوئے تھیں، اور پھر یوں ایک دم پتہ چلتا ہے جی نہیں وہ پیچھے ہیں، اور یہاں سے نون لیگ کا کینڈیڈیٹ بابر نواز خان وہ لیڈ لیے ہوئے ہیں۔ این 18 پر شہرناز عمر ایوب صاحبہ ہار گئی ہیں، ان سمیت 9 امیدواروں میں مقابلہ تھا، اور جب تک رزلٹ آ رہے تھے صورتحال تقریباً 25 سے 30 ہزار ووٹوں سے شہرناز صاحبہ جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ لیڈ کر رہی تھی۔ پھر نتائج تبدیل ہوتے ہیں اور وہ چھڑی فارم 47 کی گھمائی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ فارم 45 اور ہے، اب وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کو فارم 45 کوئی اور دیا جا رہا ہے اور نتائج بدل دیے جاتے ہیں، تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ ناظرین گرامی کارکنان نے پھر ریئیکٹ کیا، ظاہر ہے کارکنان وہاں پر پہنچے، انہوں نے ریئیکٹ کیا،
کہ اور پھر انہوں نے RO آفس کا گھیراؤ بھی کیا، ہری پور میں موجود جو میں پولنگ اسٹیشن ہے اس کی بات کر رہی ہوں. لیکن عمر ایوب صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہونا ہی تھا، ظاہر ہے سسٹم ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، الیکشن ان کا ہے، تو ظاہر ہے جیتنا تو انہوں نے ہی ہے. معاملہ انہوں نے رفع دفع کروایا کیونکہ اسی سیٹ سے عمر ایوب کو 9 مئی کے کیسز کے بعد نااہل کر دیا گیا تھا اور ان کی اہلیہ اس یہاں سے الیکشن لڑ رہی تھیں. اور پولیس، یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پولیس تھی. عمر ایوب صاحب نے پھر وہاں پر بات چیت بھی کی، انہوں نے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس ہے، FC ہے، ہمارے ووٹرز بھی آئے ہیں، ووٹ بھی پڑے ہیں، لیکن یہ نتائج نہیں ہے، یہ بیلٹ پیپرز وہاں سے اٹھائے گئے ہیں، بیلٹ باکس پورے کے پورے وہاں سے غائب کیے گئے اور اٹھائے گئے. اور اس کے بعد یہ تمام تر صورتحال رہا. لاہور والا حلقہ تو وہاں پر پہلے انہوں نے بلے 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 کر رکھی تھی، ان کو پتا تھا انہوں نے کہ بھائی ہم نے جیتنا ہے، رولا انہوں نے پہلے ہی ڈالا ہوا تھا. اور پھر جیسے ہی یہ پولنگ کا عمل ختم ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جیت گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کے نتائج کے مطابق نون لیگ جو ہے اس حلقے سے مطلب 13 حلقوں میں 12 میں تو یہ جیت گئے. انہوں نے کلین سویپ کیا ان کے اکارڈنگ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکارڈنگ. تو یہ تمام تر صورتحال رہی. کل سارا دن صورتحال کافی دلچسپ رہی ہے. ناظرین گرامی، اس میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں جہاں پر یہ جیتے ادھر وہ جو حلقہ تھا نا فیصل آباد کا، راجہ دانیال صاحب وہ جیت گئے ہیں جی، راجہ ریاض صاحب کے صاحبزادے. اور جب وہ جیتے تو وہاں پر انہوں نے وہ ہوائی فائرنگ کی، وہ آتش بازی کی، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑائیں، کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی. اور وقتی طور پر پولیس نے بیچ میں پڑی، SHO صاحب جو ہیں وہ آئے، انہوں نے وہاں پر جو ان کو تو کچھ نہیں کہا، راجہ ریاض صاحب یا ان کے صاحبزادے پر ہاتھ ڈالنا ان کی جرت ہے، ڈال کے دکھائیں. وہاں پر جو لوگ تھے ان کو انہوں نے اریسٹ کر لیا SHO صاحب نے اور کہا جی چلو. گاڑی میں جب ڈالا گیا تو راجہ ریاض صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو. تو بہرحال ان کو تھانے لے گئی تھی پولیس اور پھر بعد میں ان کو بھی چھوڑ دیا گیا تھا. تو یہ تھے پاکستان میں ضمنی انتخابات 2025 کے. اور یہ سارا دن ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکارڈنگ ٹرن آؤٹ کے اعداد و شمار ان کی ویب سائٹ پر فارم 45 عوام کو دیا گیا، فارم 45 کینڈیڈیٹس کو وہ اور اس کے نتائج اور فارم 47. اور یہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کلین سویپ کیا. تو یہ تمام تر صورتحال تھی. ولاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.